حضرات سے مل کے اتنی خوشی ہوئی ہے جو انبیانیبل اور میرے لیے آپ کا یہاں آنا انفراموشیبل. تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے میرے برخوردار عمار نے میرے بارے میں ایک کوٹیشن پڑھی ہے فراز صاحب کی. فراز صاحب بڑے آدمی کا اصل میں ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے. انہوں نے یہ بات امبالے میں کہی تھی، اور جب وہ پاکستان آئے تو میں نے کہا فراز صاحب آپ نے میرے بارے میں یہ باتیں کی تھیں تو آپ لکھ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ابھی لکھ دیتا ہوں. یعنی ہی واز ٹرو ٹو ہز ورڈ. بالکل. اور یہ میں نے دیکھا ہے جتنا بڑا کوئی فنکار ہوتا ہے اتنا بڑا اللہ اسے ظرف دیتا ہے. یہاں دلیپ کمار صاحب آئے، آپ کے بھی میرے بھی بڑے قابل احترام. تو میں نے ان پر ایک نظم پڑھی، تو اور نظم میں کیا بتا رہا ہوں دلیپ کو کہ اداکاری کیا ہوتی ہے. تو وہ شخص سن کے وہ نظم کہنے لگا، یہ اس کے الفاظ ہیں میری طرف اشارہ کر کے کہ یہ شخص کسی دلیپ سے کم نہیں. تو اس نظم کا نام ہی یوسف خان ہے، اور ابتدا اس کی اس سے ہوتی ہے کہ اداکاری ہے کیا. تو وہ بڑا محظوظ ہوئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ظرف کی بات ہے. یعنی مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے. لوگوں نے بڑے بڑے احمد عدیم قاسمی صاحب نے اور بڑے بڑے لوگوں نے، مشتاق یوسفی صاحب نے بڑی حوصلہ افزا باتیں کی، انکریج کیا ہے مجھے، اور میرے لیے یہ داد بہت بڑا سرمایہ ہے. تو مجھے ویسے کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں نے جو کنٹریبیوشن ہے میرا تھوڑا بہت، وہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لی ہیں اور ان کے کانوں کو واپس کرنے کی امکانی کوشش کی ہے. اور وہ لیکن ایک بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹالسٹائی کا وہ مقام ہے جو شیکسپیئر کا مقام ہے، کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. ٹالسٹائی نے کہا ہے کہ کسی ادبی فن پارے کی اہمیت اس بات سے متعین ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کتنے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے، اور یہ بڑی صحیح بات ہے. لیکن اس میں ایک بات ضرور ہے کہ اس میں فنی اہتمام میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے. فن تو نام ہی ہے تخلیق کے حسن کا، اسی لیے فن لطیف کہتے ہیں، ہنر زیبا کہتے ہیں، فائن آرٹ کہتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اور اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی گئی. تو مقصدیت کو پیش نظر رکھنا جو ہے یہ سنت الہی ہے، یہ سنت الہی ہے. یعنی میرا ایک شعر ہے پنجابی کا، بڑا چلاج انور کچھ نہ پوچھو، سمندر وچ پتاسے کھوردا چلا. تو وہ سمندر میں میٹھا نہیں ہو جانا، لیکن مجھے اپنی کوشش جو ہے ضرور جاری رکھنی چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے فن کے ذریعے عمل خیر میں کتنا حصہ لیا ہے. تو جو کچھ میں نے بساط بھر لیا ہے وہ ہے، اور شکر ہے. وہ حافظ بہت بڑا شاعر ہے ایران کا، خواجہ حافظ شیرازی.
اس نے یعنی وہ ایسے یہ وارث شاہ ہو یا خواجہ حافظ شیرازی جب وہ شعر کہہ دیتے ہیں ایسے جیسے کوئی ستون کھڑا کر دیا ہے جو قیامت تک ہلنے والا نہیں ہے. فن وہی ہے جو وقت کو تسخیر کر لے. آج 700 سال ہو گئے ہیں اس کا شعر یاد ہے مجھے. آپ روز بولتے ہیں فردوسی کے شعر دیر آید درست آید ہے جی. کیسے یہ شعر آج تک زندہ ہے. نشستن تو گفتن تو برخاستن. یہ شعر جو ہیں جاوداں ہیں، دائمی ہیں، انہیں تمام حد سب تست بر جرید عالم دوام ماں. تو یہ حافظ نے کہا کہ قبول خاطر لطف سخن خدا دادت. کسی کی باتوں میں مذہب پیدا ہو جائے اور لوگوں کو میں مقبول ہو جائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قبول آج بھی اس کا مصرع زندہ ہے. قبول خاطر لطف سخن خدا دادت. تو میں پہلے کچھ اپنا میں بہت ممنون ہوں. معدث صاحب تشریف لائے ہیں اور اپنے سارے جو معزز مہمان ہیں. تو ہمارے ایک سیاستدان ہیں. سیاستدانوں کے بارے میں رک گیا ہوں، بات بہت احتیاط سے کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے. میں یہ بتا دوں، میرا خیال ہے جو فراز نے بھی بات یہ کی ہے اور یہ بڑی اردو، پنجابی اور فارسی. اردو پنجابی میری مادری زبان ہے. اردو میرے بچوں کی مادری زبان. فارسی میری تدریسی اور تہذیبی زبان ہے. میرا 1000 سالہ حافظہ ہے. 1000 سالہ حافظہ ہے. تو اب تو فارسی کا چلن نہیں رہا. ابھی ایک فارسی کا شعر کسی کا سناؤں آپ کو مزہ آئے گا کہ چھوپ رہا آپ فرومی نہ برا دل اچھیس. اے پانی لکڑی نو ڈبوندا کیوں نہیں؟ اندر شرم شاید سے پھرو بردن پر ورتا ہے خیش. پانی کو شرم آتی ہے کہ جسے میں نے خود پالا ہے اب کیسے ڈبو. کیا شعر ہے. آپ اندازہ کیجئے ایسا سرمایہ فارسی زبان. بی نیاز آنے سے ارباب کرم ہی گزرم. دولت والوں کے پاس سے میں اس بے نیازی سے گزرتا ہوں چن سیاہ چشم کے پر سرمے فروشن گزرت. جیسے کالی آنکھوں والا سرمے کی دکان کے پاس سے گزرا. تو اگر میں اس طرح، کیونکہ میں تو کیا کروں، میں سوہن سے خو گر ہوں. مجھے تو باتیں کرنے کا لپکا ہے. میں پروفیسر ہوں تو بڑی مشکل سے کلاس ملی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے اہلیہ محترمہ پنجابی نہیں جانتی، لیکن انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ پنجابی بولنے کی کوشش ضرور کی تھی اور وہ کامیاب تھی. ہوا یوں کہ مجھے فیصل آباد کے طلباء نے بلایا، زرعی یونیورسٹی کے، اور میں جب دیر سے پہنچا، میں ذرا تاخیر سے، میں تاخیر کو بھی تاخیر کہتا ہوں کہ اس میں خیر کا پہلو شامل ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ہار پہنایا، اتنا لمبا ہار میں نے گارلینڈ، شکست مینا نہیں، یہ ہار پہنایا اور اتنا لمبا کہ میرے ٹخنوں سے ٹکراتا تھا. گٹیا واجدہ ہے جی. اس پہ یہ سچا واقعہ ہے. اس کے نیچے ایک کاغذ تھا گتا، اس کے اوپر ایک کاغذ سنہری، اس پہ لکھا ہوا تھا شادی مبارک. اندازہ کرو ہے جی. اور وہ اس نے کہا پروین شاکر کہ بچے ہمارے عہد کے
चालाक, वो इतने चालाक हो गए कि एक ही हार से एक दूल्हा को भी भुगता दिया, एक शायर को भी फारिग कर दिया, शायर को भी फारिग कर दिया है जी। तो अब ये बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। जब मैंने इनको आके बताई कि ऐसा वाक़या हुआ है, शादी मुबारक हो, तो इन्होंने उस दिन पंजाबी बोली और कहा फिर तुसी कले ही आ गए। ये इनका साथ ना होता तो मेरे लिए शायद मुझे वो कुछ हासिल ना होता जो मुझे हासिल हुआ है। तो क्योंकि ये भी MA फारसी, बल्कि मैं तो सिंगल MA हूँ, शी इज डबल MA उर्दू भी। और आजकल इनकी तवज्जो, आजकल ये सिर्फ कुरान मजीद की तरफ इनकी तवज्जो है, वो पढ़ाती हैं और उसकी बड़ी बरकतें, सीधी सादी बात है। असल में पढ़ने वाली चीज वो होती है, अनवर मताए दीदाए बीना की खैर हो, सत्रों के दरमियां है बहुत कुछ लिखा हुआ। ये बात मुझे सिंगल शेर भी सुनाऊंगा आपको। मैंने एक खबर पढ़ी अखबार में कि एक औरत पर किसी ने नाजायज हमला करना चाहा, तो उस गैरतमंद ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला, जला लिया, जान इज्जत बचा ली, जान दे दी। 10 साल बाद, ये मैं बता रहा हूं कि तख्लीक बड़ी मरमूज चीज है, इट इज वेरी मिस्टीरियस। 10 साल बाद मैं गजल कह रहा हूं तो मुअद्दस साहब उसमें वो वाकया कि उकता के हवसनाक निगाहों के सितम से, उकता के हवसनाक निगाहों के सितम से एक पेड़ ने शोलों से बदन ढांप लिया, एक पेड़ ने शोलों से बदन ढांप लिया है। अब देख कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी अहलिया का नाम है कुदरत, इनका असली नाम कुदरत इलाही है। कुदरत नहीं इस वक्त सिद्दीक़ा अनवर, अच्छा कुदरत है इनका नाम। कुदरत पावर को कहते हैं, अरबी का लफ्ज़ है, पावर को कहते हैं, ईरान में पावर के मानी में इस्तेमाल होता है। तो मैंने एक शेर कहा इनके बारे में, ईरान में 1976 की बात, कि बूद इसमें हम सरम कुदरत बवक्त इज़्दिवाज। जब हमारी शादी हुई तो मेरी बीवी का नाम था कुदरत, यानी पावर। लीक बहुत इज़्दिवाज शुना बार कुदरत शुरन, लेकिन शादी के बाद वो सुपर पावर हो। मैं टीचर हूं, मैं ये भी अर्ज कर दूं, अब्र जिसे बादल कहते हैं उस पे बे पे भी जबर आ जाए तो उसका मतलब सुपर है, अबार। लीक बाजी शुन अबार कुदरत शुदंद। अच्छा मुद्दत साहब, आपको हजरत अल्लामा इकबाल, सबको इकबाल से दिलचस्पी है। इकबाल के बारे में जो बात फैज ने कही है, थी चंद ही निगाहें जो उस तक पहुंच सकी, पर उसका गीत सबके दिलों में उतर गया। हाँ क्या बहुत अच्छी बात। इतना उतरा हुआ, मैं जा रहा था, हाँ सड़क के किनारे एक होटल था जहाँ ड्राइवर बैठे हुए, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल गए गुजरे, वेंट एंड गॉन। एक ड्राइवर दूसरे कहता है यार लाले इकबाल दा कैसा शेर है। उन्हें आख्या केड़ा? कहता तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा। तो दूसरा ड्राइवर उदू ही गया गुजरिया, कहता है शेर इकबाल दा नहीं। उन्हें आख्या क्यों? कहता है दे चुकाब घबराए है। यानी मर्दे मोमिन कैसे कर, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो कैसे करो हासिल। और याद रखिए
یہ میں خاص طور پہ یہ شعر اقبال کا نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس غزل میں ہوتا، لہم وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بیتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے، ہیں جی. پاس تھا ناکامی صیاد کا، اے ہم سفیر ورنہ میں اور اڑ کے جاتا ایک دانے کے، اس میں ہوتا. یہ تو چلتی لیکن نہیں ہے. میں گیا ایران تو وہاں میں ایک مارکیٹ میں پھر رہا تھا تو ایک آدمی کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں پاکستان سے. سچی بات، اس میرے ہاتھ چومنے لگا. شما از دیار اقبال آمد آئے، آپ اقبال کے نگر سے آئے. کہتا ہے پھر اس نے دوسرا جملہ بولا، اقبال آدم را منقلب می کند، اقبال تو آدمی کی کایا پلٹ دیتا. تو پھر وہ کہنے لگا میرے گھر میں چلیے، میں نے ایک شعر لکھا ہے اقبال کا، وہ اس نے میری زندگی بدل دی ہے. اور وہ شعر میں سناتا ہوں آپ، ہیں جی. ما زندے ازان نیم کے آرام نہ گیریم، ہم تو زندہ ہی اس لیے کہ آرام نہیں کرتے. موجین کے آسود کیے ما عدم ماس، ہم تو موج کی طرح ہیں، ٹھہر گئے تو مر گئے. یہ اقبال ہے، ہم تو موج کی طرح ہیں، ٹھہر گئے تو یہ اقبال سی ہے. اصل میں میرا ایک انٹرویو لیا اس نے، نعیم بخاری نے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب مزاح کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو، یہ مزاج ہوتا ہے. یہ مزاج آپ کے اندر مزاج ہے ہی نہیں تو آپ مزاج کہاں سے آئے گا؟ حضرت علامہ اقبال اتنے حکیم مفکر تھے، انہوں نے بھی مزاحیہ شعر لکھے، لیکن وہ اکبر الہ آبادی والی بات نہیں آئی ان کا، وہ ظریفانہ کلام ان کا دیکھا ہوگا. تو یہ میں نے کہا اس میں ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی طبیعت میں روئے میں مزاح تھا. ان سے کسی نے کہا، بہو نے ناشتے کے وقت، چاچا جی میں تو انڈا بنا دیا. نہیں پتر تو من بندہ ہی رہن. اچھا ان کے اندر مزاح میں دانائی بھی بڑی ہوتی تھی. ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو پلیٹ میں کچھ چھوڑ دیا، تو کسی نے کہا جی آپ بڑے دیندار ہیں، حاجی ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے؟ تو اسے کہتے ہیں پتر تینوں یہ نہیں پتا کہ جان بچانا فرض ہے. ایسی باتیں کرتے تھے. ایک دن ان کے ایک ساتھی، ان کا نام محمد حسین تھا، ساتھی کا نام تھا خدا بخش. تو خدا بخش صاحب بوڑھے ہو گئے، دونوں ہی بوڑھے تھے، چلا نہیں جاتا تھا، قدم اٹھتا نہیں تھا. تو انہوں کہتے ہیں محمد حسین جدو میں آرمی چ ہوندا سا نا، کوئی میرے نال ٹر نہیں سائی سکتا. خدا بخشا ہوں بھی تیرے نال کوئی نہیں. کیسے اچھا دیکھیں منیر نیازی کے ہاں میں نے دیکھا ایک عجیب حصے مزاح تھی. میں شکاگو کی ایئرپورٹ پہ بیٹھا، امجد اسلام، امجد عطا الحق قاسمی، جناب مرحوم جمیل الدین عالی، سارے بیٹھے ہوئے، منیر نیاز صاحب اللہ بخشے بیٹھے ہوئے، چپ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے. میں نے ویسے ہی میں نے کہا منیر صاحب انسانی جسم میں دو چیزیں ہیں جنہیں کاٹیں تو لہو نہیں نکلتا. منیر کہنا کیڑی کیڑی؟ میں کہ ایک بال ہیں اور ایک ناخن. تھوڑی دیر سوچ کے منیر انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا. اور وہی مرید آتی 10-15 منٹ کے بعد اس کی فریکوینسی کہندا ہے انور قرآن مجید کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی. یہ بھی بات. ہاں محدث صاحب میں پچھلے دنوں مجھے بلایا انہوں نے
واہ فیکٹری والوں جہاں اسلحہ بنتا ہے. تو میں نے پہلی بات وہاں جا کے یہ کی، وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. وہ یہ میں نے کہا کہ پرانے زمانے میں نام ہوتا تھا اسلحے سے تیغ الہ آبادی، ہیں جی، اور شمشیر حسین. تو اب تو نیا اسلحہ بن گیا ہے، لہذا نئے نام ہونے چاہیے. تو میں نے 4 نام بنائے. ایک تھا پہلا 2 نسوانی نام 2 مردانہ. پہلے بلٹ النساء بیگم، بلٹ النساء بیگم. اور دوسرا نام جو تھا وہ تھا کہ پسٹل پروین. پسٹل پروین. تیسرا نام دیکھیے ذرا، میزائل الدولہ. اور چوتھا تو کمال کا نام تھا نا، رڈار خان. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا تو اب کیجئے اور شیئر کیجئے.